اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل قدر ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم۔ آج ہمارا کتاب ازاد تقویٰ جو کہ سورہ بقرہ کی آیت 197 کے نام سے ہم نے قال اللہ و قال الرسول کے نام سے شروع کیا ہے، اس کا 70واں سبق آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے حق آ گیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ قابل قدر ناظرین کرام، آج ہمارا اس کتاب کا پہلا صفحہ حق آ گیا۔ کتاب ازاد تقویٰ جو کہ آج یوٹیوب کے ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس نام پر ZADETAQWA 70۔ آج کا عنوان ہے حق آ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی وقل جاء الحق وزهق الباطل باطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 81، یعنی حق آ گیا۔ حق آ گیا عنوان ہے، عنوان آج حق آ گیا۔ ترجمہ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یعنی نابود ہو گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ناظرین کرام، ہم تلاش حق کے اس طویل سفر میں قرآن کریم حق و باطل کو واضح کرنے والا آ گیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید۔ سورہ قاف 50 آیت نمبر 19۔ وجاءت ترجمہ، اور آئی، یعنی اس غافل اور آیات الہی کی تکذیب کرنے والے بندے کے پاس سکرۃ الموت بالحق، موت کی حقیقت، بے ہوشی حق کے ساتھ، یعنی ہر ذی روح جس کا لوٹنا اور بچنا ممکن نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سکرۃ الموت بالحق، موت پر سب حقائق کا انکشاف۔ اس کے دو مطلب ہیں، یعنی موت، اس کی بے ہوشیاں اور سختیاں، تو ان سب حقائق و حقیقتوں کو ساتھ لے کر آئی، جس کی انبیاء کرام علیہ السلام اطلاع دیتے رہے۔ موت کے ساتھ ہی بندے کو اسے معلوم ہو جائے گا کہ جس کا محاسبہ اور برے انجام سے وہ کل ڈرایا کرتے تھے، یعنی پیغمبران کرام، آج اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ موت کا فرشتہ دیکھتے ہی اس پر سب آنے والی حقیقتیں پیش ہونے لگے گی، یعنی آخرت کی جن باتوں کی انبیاء کرام علیہ السلام نے خبر دی تھی، موت آتے ہی بندہ اسے آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے گا، اور اس کے بارے میں اسے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں رہے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ بخاری 4449 نمبر حدیث ہے، جس کا راوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
پانی کا ایک پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اس پیالی میں ڈالتے اور انہیں اپنے چہرے مبارک پر پہتے جاتے تھے، اور ساتھ ہی فرماتے تھے یقیناً موت کی بہت سختیاں ہیں۔ آگے فرماتے ہیں اللہ پاک ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے وہ پیچھے ہٹتے اور اس سے دور بھاگتے۔ آپ پہنچی موت کے سختی کے ساتھ، حق کے ساتھ۔ یہ وہی چیز ہے جس سے بھاگنا پھرتا تھا۔ موت اس دنیا میں انسان کی زندگی کا خاتمے کا نام ہے۔ دنیا میں موت، دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے، جس کے بعد اس دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے، اور ایک نئی زندگی جو برزخ کی زندگی کہلاتی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بھی قیامت کے زلزلے کے ساتھ ہی یہ زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ پھر ایک نیا دور شروع ہو جائے گا جس کی کامیابی کا اور ناکامی کا انحصار انسان کے اپنے اعمال پر ہوگا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گا، لیکن ہم سب اس دن کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اصل کرنے کا کام اس دن کی تیاری کرنا ہے، یعنی موت کے لیے تیاری کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد ہم مالک کائنات کے یعنی اللہ پاک کے سامنے پیش ہو تو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ موت کے بعد انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ موت انسان کو ہر چیز سے جدا کر دیتی ہے۔ موت ہر انسان کا پیچھا کر رہی ہے، مگر انسان اسے ایسے ہی بھولے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہیں، صبح و شام اس کی تیاری میں لگے رہے۔ اب آخر میں آیات کریمہ کا آخری حصہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ آیات کریمہ میں انسان سے خطاب ہے کہ انسان خواہ کتنی بھی لمبی زندگی چاہے، لیکن ایک دن موت آ پہنچتی ہے۔ سکرۃ الموت، موت کی سختیاں، موت کی بے ہوشیاں، موت کی حقیقت کو لے کر آ پہنچتی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ موت کا ذکر بھی نہیں سننا چاہتا، لیکن موت اس کو آ پکڑتی ہے۔ یہاں بنیادی طور پر جان کنی کے وقت انسان کی کیا حالت ہوگی یہاں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یعنی ہر انسان کے لیے موت کی سختی اور شدت اور اس کا چمٹنا اور تکلیف کے یہ سب کچھ حق کے ساتھ مل کر آ چکا ہے، اور اس میں کوئی شک یا جھوٹ نہیں ہے۔ اب سکرہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ سختی ہے جو عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ سکرہ کے بارے میں راغب اصفہانی کہتے ہیں یہ ایسی حالت ہوتی ہے جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، یعنی انسان کی عقل ماری جاتی ہے، اور اکثر یہ چیز نشہ پیدا کرنے والے مشروبات میں استعمال کی جاتی ہے، یعنی انسان ہوش میں نہیں رہتا۔ اور سکرۃ الموت وہ غشی ہے جو تکلیف سے پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہاں اس سے مراد موت کی سختیاں ہیں۔ سکرۃ الموت سے مراد یعنی موت کی تکلیف سے
غشی طاری ہو جاتی ہے، کیونکہ روح کا کھینچنا جانا، موت کی شدت، اترنا، روح کا روندنے جانا شدید تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ یہ تکلیف موت کے وقت نازل ہو جاتی ہے۔ موت کی یہ سختیاں ہر انسان کو بے ہوشی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کی عقل ختم کر دیتی ہیں اور انسان پر غالب آ جاتی ہے۔ بالحق کا معنی ہے کیا ہے؟ یعنی ہم کہتے ہیں کہ موت حق ہے، یہ وہی حق ہے۔ اس کا آخری وقت کو روزانہ یاد کریں اور اس کی تیاری میں لگے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔